بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شراب کی کتنی اقسام ہیں، یعنی وہ کن کن چیزوں سے بنتی ہے، یہ ہے ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب الحدود باب ہے شراب اور شرابیوں کی مذمت کا، 3647ویں حدیث کتاب میں اور 14ویں ہے باب میں۔ وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من الحنطة خمرا ومن الشعير خمرا ومن التمر خمرا ومن الزبيب خمرا ومن العسل خمرا رواه الترمذي وابو داود وابن ماجہ وقال الترمذي هذا حديث غريب۔ معزز خاتم حضرات، آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ روایت سنن ترمذی وغیرہ میں ہے، تفصیلی حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سنن ترمذی کتاب الاشربہ 8واں باب، ان غلوں اور پھلوں کا بیان جن سے شراب بنائی جاتی ہے، 1872ویں حدیث۔ جیسے میں نے عرض کیا، یہ سنن ابن ماجہ میں آپ کو مل جائے گی، کتاب الاشربہ میں 3379، سنن ابی داؤد میں 3676، کتاب الاشربہ میں ہی ملے گی۔ اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ صحیح قرار دیتے ہیں، دوسرے لفظوں میں یہ حدیث قابل حجت ہے۔ شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سید النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، گندم سے شراب بنتی ہے، جو سے بنتی ہے، کھجور سے بنتی ہے، انگور سے بنتی ہے، شہد سے بھی شراب تیار ہوتی ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور کھجور اور انگور، تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، اس سے تم نشہ بھی حاصل کرتے ہو اور پاکیزہ رزق بھی حاصل کرتے ہو۔ اب یہاں پر ایک سوال کہ کیا شراب صرف ان چیزوں تک محدود ہے؟ ہرگز نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو ایک مخصوص طریقے سے اگر ان میں کیمیائی عمل کیا جائے تو اس سے شراب تیار ہوتی ہے، ورنہ شراب تیار کرنے والے آج بے شمار چیزوں سے شراب تیار کر رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ بعض حلال چیزیں ان کو غلط انداز سے اگر ڈیولپ کیا جائے تو شراب تیار ہو سکتی ہے، جو کہ حرام ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔